السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحاد اور اسلام کی سیریز کے ساتھ میں ہوں جعفر طیار۔ بات ہو رہی ہے الحاد کے اسباب و عوامل پر، اور آج کے ہمارے پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ہے جدید تصور تعلیم، اور اس کے ادارے رہنمائی فرمائیں گے میری اور آپ کی جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، جدید تعلیمی ادارے، اس سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، تعلیم از خود جدید اور قدیم نہیں ہوتی، اس کا مقصد اس کو جدید یا قدیم بناتا ہے۔ جب ہم جدید کی بات کرتے ہیں تو جدید ظاہر ماڈرن کے معنوں میں آتا ہے، اور ماڈرنزم اور ماڈرنٹی اسی باقاعدہ اصطلاحات ہیں، اور جدید بنیادوں پر جو نظام تعلیم استوار ہوا ہے جدید مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، اس کو ہم جدید نظام تعلیم کہتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ مقصدیت کسی تعلیم کو جدید یا قدیم کیسے بناتی ہے، اور جدید تعلیم کے مقاصد میں کون سی جدیدیت ہے جس کی وجہ سے وہ تعلیم اس نظام تعلیم سے کٹ جاتی ہے جو اللہ کی وحی ہمیں دیتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پہلی وحی پر غور کرنا ہی کافی ہے۔ مثلا پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ کریم نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ ان 5 آیتوں کے اندر اللہ کریم نے، دیکھیں شروع ہو رہا ہے قرآن اور پہلی ہی وحی ہے، ٹوٹل 5 آیتیں، یہاں پہ اقرا کی تکرار ہے، رب کے لفظ کی تکرار ہے، یعنی 2 دفعہ اقرا کا لفظ آیا ہے، 2 دفعہ رب کا لفظ آیا ہے، 2 دفعہ انسان کا لفظ آیا ہے، 2 دفعہ علامہ کا لفظ آیا ہے، 2 دفعہ خلقہ کا لفظ آیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ 5 کلمات کی جو تکرار ہے وہ پہلے ہی دن سے اس اقرا کی مقصدیت جو ہے وہ واضح کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس سے بھی پہلے، اس مقصدیت کو سمجھنے سے بھی پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو ہے مقصدیت، ایک ہے برا مقصد، اور ایک ہے بے مقصدیت۔ ٹھیک ہے، ایک اچھا مقصد، ایک اچھا مقصد، ایک برا مقصد، اور ایک اور ایک ہے بے مقصد۔ مقصد۔ تو تعلیم 3 طرح کی تو ہوتی ہے، اس کا مطلب ایک تعلیم تو نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی مادی مقصد کے لیے حاصل کیا جائے، ایک یہ ہے کہ کسی ایسے مقصد کے لیے حاصل کیا جائے جو اس پہلی وحی کے دیے ہوئے تصور سے اخذ ہو رہا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ اور جس کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے، کیا وہ تعلیم بھی اچھی ہو سکتی ہے؟ وہ انسان کو ظاہر آخر ہے تو علم نا، تعلیم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے جبریل علیہ السلام کے اقرا کہنے پر، وہ اس کی بھی نفی کر دیتا ہے کہ بے مقصد تعلیم جو ہے وہ بلکہ بہتر ہے کہ وہ حاصل نہ کی جائے۔ بے مقصد تعلیم سے بہتر ہے کہ وہ تعلیم حاصل کی ہی نہ جائے، جس کا تعلیم کے اندر مقصد کوئی۔ جب اس کے اندر مقصدیت واضح ہو جائے پڑھنے کے لیے، تعلیم کے اندر مقصد واضح ہو جائے، تو پھر فوراً پڑھنا ہے۔ ایسی تعلیم صرف پڑھو، تعلیم حاصل کرتے جاؤ، تعلیم حاصل کرتے جاؤ، تعلیم حاصل کرتے جاؤ، جس کا مقصد کوئی نہ سامنے ہو، بے مقصد تعلیم سے بہتر ہے کہ آدمی تعلیم حاصل ہی نہ کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اب ہمارے پاس 3 کیٹیگریز آ گئی۔ جی، اسلام نے صرف ایک کیٹیگری کو جائز قرار دیا ہے، اور اسلام تعلیم کے اندر جس مقصدیت کو واضح کرتا ہے اور جس مقصدیت کا تعین کرتا ہے وہ ہے اقرا، رب، انسان، علامہ اور خلق کے ساتھ جڑی ہوئی۔ اس سے یہ کہانی بنتی ہے، اگر ان سب کو جوڑ دیں تو فکرہ کیا بنتا ہے؟ فکر کیا جڑتی ہے؟ وہ فکر یہ جڑتی ہے کہ ایسی تعلیم حاصل کرنی چاہیے جو انسان کو ایسا طرز زندگی سکھائے کہ وہ اس کو خالق کے ساتھ ملا دے۔ اللہ نے اسی لیے انسان کو پیدا کیا ہے، لہٰذا وہی سے جڑا ہوا نظام تعلیم، وہی کے مقاصد سے جڑا ہوا نظام تعلیم جو ہوگا وہ اسلامی نظام تعلیم ہے، وہ انسانیت کے لیے فائدہ مند نظام تعلیم ہے۔ جدید نظام تعلیم سراسر یہ قائم ہوا ہے نظام سرمایہ داری پر، اور نظام سرمایہ داری یہ ہے کہ انسانوں کو مالی فائدہ اور مادی فائدہ حاصل ہو، اور مادی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کو ہر شخص کا بنیادی حق قرار دے دیا گیا ہے۔ اب کوئی بھی شخص اگر مادی فائدے کے حصول کے لیے اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتا ہے کہ وہ کسی بھی اعلیٰ عہدے پر پہنچ جائے، وہ کوئی بھی اعلیٰ سرکاری دفتر یا آفس حاصل کر لے، یا پھر کوئی ایسی پوزیشن اس کو معاشرے کے اندر مل جائے، اس کے لیے اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم اگر پڑھو گے نا تمہیں بڑا اعلیٰ مقام ملے گا۔ اب وہ ساری زندگی اس لیے پڑھتا ہے کہ اس نے مادی طور پر اور دنیاوی طور پر ایک مقام حاصل کرنا ہے،
گویا زندگی کا مقصد صرف اور صرف اپنے آپ کو مادی طور پر بلند مقام تک پہنچانا ہے کہ وہ پیسہ کمانے کے قابل بن جائے. اب ہم کہتے ہیں کہ وہ اتنا پڑھا ہوا ہے. اچھا پڑھا ہوا ہے تو پھر وہ کیا کماتا ہے؟ گویا ہماری پڑھائی کا مقصد سوائے اس کے کہ کلرک پیدا کیے جائیں، سوائے اس کے کہ آفس کے ملازمین پیدا کیے جائیں، سوائے اس کے کہ آفیسرز پیدا کیے جائیں، سوائے اس کے کہ وہ دنیاوی طور پر اپنی مینجمنٹ کا اور مادی وسائل کو آگے بڑھانے کا اور نظام سرمایہ داری کے ساتھ اپنے آپ کو اس پورے نظام کے اندر ایک پرزہ بنا کے اس میں شامل ہونے کا سلیقہ سیکھ لے، اس کے علاوہ جدید نظام تعلیم اور کچھ نہیں سکھاتا. یہ وہ بنیادی فرق ہے جس سے جدید نظام تعلیم اور اسلامی نظام تعلیم یہ اپنی بنیادوں سے اور اپنے تمام تر تفصیلات سے یہ الگ الگ ہو جاتے ہیں. یہ ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ الحاد کا باعث کیسے بنتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے جب آپ ایسی تعلیم دے رہے ہیں لوگوں کو جس کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے، یا اگر مقصد ہے تو صرف اور صرف مادی اور ظاہری اور دنیاوی زندگی کو بہتر بنانا ہے، تو وہ سوائے الحاد کے اور کیا ہے؟ یہی تو الحاد ہے. اب دیکھیں، ایک ہے معیار زندگی، ایک ہے معیار انسانیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دیا ہوا نظام تعلیم ہے وہ انسانوں کا معیار بلند کرتا ہے. ظاہری طور پر اس کے معیار زندگی، لیونگ سٹینڈرڈ اس کا بہتر ہو یا نہ ہو. لیونگ سٹینڈرڈ کے ساتھ اب صحابہ کرام کا لیونگ سٹینڈرڈ کیا تھا؟ وہ تو اپنا گھر کا سامان جو بھی کچھ ہوتا تھا وہ اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے. ایک صحابی سے کسی نے پوچھا آپ کے گھر کا سامان آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ کہتے میں نے ایک نیا گھر بنایا ہے اور میں اس گھر میں شفٹ ہونا چاہتا ہوں، پہلے میں سامان بھیج رہا ہوں، جب میرا سارا سامان چلا جائے گا پھر میں خود بھی شفٹ ہو جاؤں. کہاں بھیج رہا ہے بھائی؟ اللہ کے پاس بھیج رہا ہے، آخرت میں، جنت میں، وہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہے تاکہ آہستہ آہستہ میں وہاں پہنچ جاؤں. یہ ایک کانسیپٹ ہے، باقاعدہ ایک تصور ہی الگ ہے، نظریہ ہی الگ ہے، نظریاتی بنیاد ہی الگ ہے. جب اس بنیاد پر معاشرے ڈیولپ ہوں گے اور اس میں ایسے انسان پھر بنتے ہیں، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے بلال بن رباح تھا اور ایک غلام تھا، جب وہ اسلام میں آتا ہے تو اس کے ظاہری زندگی کا جو سٹینڈرڈ تھا اس کو تو اسلام نے بلند کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کہ اس کو ایک کار کوٹھی بنا دی جائے کہ اس کو اس دور کے مطابق ایک بہترین رہائش دے دی جائے اور پھر کہا جائے کہ پہلے تو غلامی کی زندگی بسر کرتا تھا، اب تو نے جو ہے بہت زیادہ معیار زندگی اچیو کر لیا، اسلام میں آنے کے بعد تمہیں یہ مل گیا. یہ نہیں ہوا، بلکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے اخلاق سکھائے گئے ہیں، ایسی تعلیم دی گئی ہے، ایسا کردار دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلال، اب وہ بلال حبشی تھے، سیاہ فام تھے، اور ان کا لیونگ سٹینڈرڈ غلاموں سے کوئی بہت زیادہ بلند نہیں تھا، ویسی ہی زندگی تھی. لیکن جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کبھی جنت میں جاتا ہوں، اے بلال میں نے تیرے قدموں کی آہٹ اپنے سے آگے جنت کے اندر سنی ہے، تو کیا کرتا ہے؟ یعنی یہ مقام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام تعلیم سے بلند ہوتا ہے. اور دوسری طرف جو نظام تعلیم جو ہم جدید نظام تعلیم کے اندر شامل ہوتے ہیں، دیکھیں انجینئرنگ کا ادارہ ہے، کوئی میڈیکل سائنس کا ادارہ ہے، کوئی پروفیشنل ادارہ ہے، کوئی پرائمری سکول ہے، جتنے بھی فارمل ایجوکیشن جو بھی جدید نظام دیا گیا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے لیے علم حاصل کرنا فرض ہے. گویا جو علم وہ ادارہ دے رہا ہے وہ فرض ہے. اگر وہ فرض ہے اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلے گا؟ اگر ڈینٹل سرجری کے ادارے کے سامنے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم لکھا ہوا ہے تو دوسرا جو MBBS کا ادارہ ہے وہاں بھی یہی لکھا ہوا ہے، انجینئرنگ کی یونیورسٹی ہے اس کے آگے بھی یہی لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شخص جو ہے اس کو یہ سارے علوم حاصل کرنا فرض ہے، فرض ہے، لازمی. تو وہ تو نہیں کر سکتا، تو پھر یہ فرض کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ سمجھے بغیر کہ فرض کیا ہے ہم نے یوں گڑبڑ کر دیا اس کو کہ اصل میں جو اللہ کا دیا ہوا نظام تعلیم تھا جس کا تعلق وحی کے ساتھ وہ ہے العلم، اس کو اصل میں حاصل کرنا تھا اور وحی کے مقاصد پورے کرنے کے لیے لوگوں کو تعلیم دینی تھی. ہم نے وہ مقاصد تو سامنے نہیں رکھے، لیکن ہم نے ایک بالکل جدید نظام تعلیم اپنا لیا جو الحاد کے تقاضے پورے کرتا ہے، وہ جدید تقاضے پورے کرتا ہے. ان اداروں سے جو بھی نکلے گا، جو بھی ان میں سے نکلے گا، وہ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر اور اس جدید مادی نظام کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا، لیکن وہ وحی کے مقاصد کے ساتھ یا وحی کے مقاصد پورا کرنے میں اس کا جو کردار ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ تو اللہ تعالیٰ اگر اس کو کوئی گھر سے تعلیم لے لے یا کسی اور سسٹم سے وہ ایجوکیشن حاصل کر لے یا اس کی نظام فکر میں وہ تبدیلی آئے جو وحی کے مقاصد کو پورا کرتی ہے، تو پھر وہ الحاد کو دور کرنے کا باعث بن سکتا ہے، وگرنہ وہ الحاد کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کرے. جدید تعلیم
اور یہ ان کے ادارے، اس ٹاپک پہ ہماری بات چیت جاری ہے، لیکن وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور بات ہو رہی ہے جدید تعلیم اور ان کے اداروں پر۔ ڈاکٹر صاحب، جدید تعلیم کے جدید ادارے، ان میں اسلامی تعلیمات بھی تو دی جا رہی ہیں، تو اس طرح سے بھی لحاظ سے بچایا جا سکتا ہے، اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے کہ جیسے میں نے یہ وقفے سے پہلے عرض کیا تھا کہ ادارہ جس بھی قسم کا ہو، تعلیم جس بھی قسم کی دی جا رہی ہو، اس کی نوعیت ہی یکسر ایک ادارے سے دوسرے ادارے کی تعلیم کی نوعیت ہی یکسر مختلف ہو، لیکن پھر بھی اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ گویا کہ وہ علم جو وہ دے رہے ہیں وہ فرض ہے، وہ بھی فرض ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ جو فرض علم ہے وہ وہی والا علم ہے اور وہی کے مقاصد پورے کرنے والا علم ہے، جو انسان کو اللہ کے ساتھ ملا دے، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دے، آخرت کا شعور دے دے، اور انسان اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیاری شروع کر دے۔ اور ایسا اگر کوئی نظام تعلیم ہے تو وہ وہی کے مقاصد پورے کرے گا۔ اب ظاہر ہے کہ جب جدید تعلیم، اس کے اندر آپ اسلامیات شامل کر دیں گے تو وہ اس کو اسلامیات پڑھیں گے، لیکن اس سے دلائل حاصل کر لیں گے۔ وہ اسلامیات زیادہ سے زیادہ ان کو دلائل دے دے گی کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ ایسے ہی جیسے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ اس تعلیم کے لیے بھی دلیل ہے، اس تعلیم کے لیے دلیل ہے۔ اگر 10 قسم کی تعلیم دی جا رہی ہے اور 10 قسم کی طبقاتی تعلیم دی جا رہی ہے اور 10 قسم کے طبقات پیدا کیے جا رہے ہیں، ہر طبقہ اس بات پہ خوش ہے کہ ہم وہ علم حاصل کر رہے ہیں جو فرض ہے، ٹھیک ہے، ہم فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ ہرگز فریضہ نہیں ہے۔ فریضہ یہ ہے کہ مقاصد وہی پورے کیے جائیں۔ اصل میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مقابلہ دین اور دنیا کی تعلیم کا نہیں ہے۔ اکثر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین اور دنیا کی تعلیم کا مسئلہ ہے، اور جہاں جب اسلامیات پڑھی جا رہی ہے تو وہ تو دین کی تعلیم ہے، لہٰذا وہ جدید تعلیمی ادارہ بھی ہو، جب اس کے اندر اسلامیات موجود ہے، اس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس ٹھیک ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ دین اور دنیا کی تعلیم کا مقابلہ نہیں ہے، مقابلہ ہے وحی کی بنیاد پر قائم ہونے والا نظام تعلیم اور خواہش نفس کی بنیاد پر قائم ہونے والا نظام تعلیم۔ ان دونوں کا مقابلہ ہے، اور قرآن نے اس کو بہت واضح طور پر بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ کریم فرماتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ اچھا، اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ آپ سے یہودی اور عیسائی کبھی خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کا طریقہ، ان کی ملت، ان کا نظریہ نہ اپنا لیں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ۔ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں تمہاری بات کیسے مان سکتا ہوں، میں تمہارے طریقے پر کیسے چل سکتا ہوں، میں تمہارا نظریہ کیسے تسلیم کر سکتا ہوں۔ میں إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، جو اللہ کی ہدایت ہے، اصل ہدایت تو ادھر ہے۔ اب کوئی شخص اگر کسی نظام تعلیم سے مطمئن ہو، اور جو مطمئن ہونے والے یا اطمینان کی رپورٹ جاری کرنے والے جو ہیں وہ اگر مغربی ادارے ہیں، کہ مثلا مغربی ادارے رپورٹ جاری کرے کسی ملک کے لیے، کسی اسلامی ملک کے لیے، کہ ان کا نظام تعلیم درست بنیادوں پر چل رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ آپ اگر ان کی ملت کی پیروی نہ کریں تو وہ آپ سے خوش نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ خوش ہیں اور آپ کو اطمینان کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے ان کا نظام تعلیم اپنا لیا ہے، آپ نے ان کے مقاصد پورے کرنے کے لیے بنیادیں رکھ دی ہیں۔ اگر آپ نے رکھ دی ہیں، ان کا اطمینان کا سرٹیفکیٹ یہ بتاتا ہے، فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، آپ کے پاس تو وحی کی روشنی آئی ہے، العلم آیا ہے، اگر اس کے آ جانے کے بعد بھی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اب اس کا مطلب یہ ہوا العلم کا مقابلہ ہوائے نفس کے ساتھ، ہوائے نفس کے ساتھ، خواہشات کے ساتھ ہے۔ جی، جو خواہشات پر مبنی نظام تعلیم ہے وہ اصل میں جدید نظام تعلیم ہے، جو صرف اور صرف انسان کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے استوار کیا گیا ہے۔ انسان کو سہولتیں مل جائیں، انسان کو فائدے مل جائیں، دنیاوی فائدہ مل جائے، جسمانی فائدہ مل جائے، جسمانی لذت مل جائے، آرام راحت مل جائے، یہ مقاصد پورے کرنے کے لیے جو نظام تعلیم ہے یہ جدید نظام تعلیم ہے۔ اور وہی کے مقاصد پورے کرنے والا جو نظام تعلیم ہے وہ وہی کے ساتھ جڑا ہے، جو العلم کے ساتھ جڑا۔ اب ایک طرف العلم ہے، ایک طرف ہوائے نفس ہے۔ ان دونوں کو جب آپ اسلامیات پڑھا دیں گے تو بنیاد تو ختم نہیں ہوئی۔ اگر اسلامیات بھی پڑھی جا رہی ہے اور مقصد ہوائے نفس کو پورا کرنا ہے
اور نظام تعلیم اسی بنیادوں پر چل رہا ہے کہ آپ نے اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنا ہے، تو دین اور دنیا کی تعلیم کا مقابلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص وحی کے ساتھ جڑا ہے اور وحی کے مقاصد پورے کر رہا ہے، وہ اگر بنیادیں وحی سے لے کر وہ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہا ہوگا، وہ میڈیکل سائنس کی تعلیم حاصل کر رہا ہوگا، تو وہ بھی وحی کے مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ ہوگا۔ وہ دین اور دنیا کی تعلیم اس طرح سے نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے اپنے نظام تعلیم کی بنیاد رکھے ہوئے ہے، اپنا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے اور صرف مادی اور دنیاوی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے خواہش نفس پر مبنی نظام تعلیم استوار کرتا ہے، وہ اگر درس نظامی بھی کروا رہا ہو، وہ اگر قرآن حدیث بھی پڑھا رہا ہو، وہ علوم اسلامیہ کی کتابیں بھی پڑھا رہا ہو، اگر مقصد خواہش نفس پر مبنی نظام تعلیم قائم کرنا ہے، تو یہ صرف وہ کتابیں پڑھا لینے سے یہ دین اور دنیا نہیں ہوتا، بلکہ دین کا علم وہ ہے جو وحی کی بنیاد پر یہ مقصدیت یہ شامل ہے۔ اس لیے اگر ان جدید تعلیمی اداروں میں جن کی بنیادیں ہی نظام سرمایہ داری سے اٹھی ہیں، جن کی مقصدیت ہی خواہش نفس کو پورا کرنا ہے اور انسان کی ضروریات پوری کرنی ہے اور صرف انسان کی خواہش کی تکمیل ان کا مقصد ہے، اس نظام تعلیم میں صرف اسلامیات اور قرآن پڑھا دینے سے تبدیلی نہیں آ سکتی، وہ الہاد ہی پھیلے گا۔ اس سے دیکھیں نا، قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ سورہ مائدہ کے اندر 2 دفعہ اللہ کریم نے یہ آیت دہرائی ہے کہ قرآن نازل ہوتا ہے، یہ یہود و نصارہ کے دلوں میں سرکشی اور کفر کا اضافہ کرتا ہے۔ اب قرآن کو طغیان اور کفر کی کتاب ہے، قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، لیکن وہی قرآن پڑھ کے ان کے اندر طغیان اور سرکشی بڑھتی ہے، اور وہ اس لیے بڑھتی ہے کہ ان کی بنیادیں ہی غلط ہیں، اور جس بنیاد پر وہ چل رہے ہیں وہ سوچ کی بنیاد درست نہیں ہے، وہ تعلیم کی بنیاد درست نہیں ہے۔ اگر ان بنیادوں میں رہ کے قرآن بھی پڑھا جائے گا تو وہ کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک برتن ہی گندا ہے، اس کے اندر کوئی چیز آپ جو بھی دودھ بھی ڈال دیں گے تو وہ گندا ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ اس لیے پہلے وہ بنیادیں درست کرنی پڑیں گی۔ میں نے عرض کیا کہ مقصدیت سے جدید اور قدیم کی بات ہوتی ہے، مقصدیت سے اسلامی اور غیر اسلامی طے ہوتا ہے۔ اس کا تعلق اس تعلیم کی نوعیت سے نہیں ہے، کتابوں سے نہیں ہے کہ کون سی کتاب دینی اور کون سی کتاب دنیاوی۔ دنیاوی کتابیں اور دنیاوی علوم بھی دینی قرار پاتے ہیں اگر وہ مقاصد وحی سے ہم آہنگ ہوں، اور دینی تعلیم بھی پکڑوا دیتی ہے آخرت میں اگر وہ خواہش نفس کی تکمیل کے لیے ہو۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ اور اگر الہاد سے بچنا ہو تو پھر ان جدید تعلیمی اداروں کو یکسر تبدیل کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، نہ تو اب ہمارے پاس صوفہ جیسی یونیورسٹی ہے، نہ اب ہمارے پاس مسجد نبوی جیسا اس دور کا مدرسہ ہے، تو اب کس قسم کے تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں کہ ایسی فکریں وہ دیں کہ الہاد سے بچا جا سکے؟ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو گھر سے بچوں کی بنیاد بنانی چاہیے جو العلم سے جڑی ہو، یعنی قرآن اور حدیث کا بنیادی علم ان کو دینا چاہیے۔ ان کے ذہن میں اس زندگی کا تصور واضح ہو، تصور حیات واضح ہو، اور اس کے بعد بچے جو ہیں وہ آگے چلے۔ جہاں تک تعلیمی اداروں کی بات ہے تو بھئی ایسے تعلیمی ادارے لوکل سطح پہ قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ایک محلے کی سطح پر اور لوکل لیول پہ لوگوں کے اندر نظریہ حیات بھی واضح کرے، اور ایک ایسی تعلیم کا نظام لوگوں کو دیں جو وحی کے مقاصد پورے کرتے ہوئے اس کی عملی تصویر بننے کے لیے ان کی مدد کرے۔ یعنی محلے کے لیول پہ آپ یونٹ قائم کر دیں، جس لیول پہ بھی آپ ہیں، آپ اپنے گھر کے لیول پہ اپنے بچوں کے لیے تعلیم کا بندوبست کریں، اور اگر آپ ذرا زیادہ وسائل رکھتے ہیں آپ زیادہ بڑے لیول پہ کر لیں، لیکن ان کا اس نظریے سے اور وحی کے مقاصد سے ہم آہنگ کرنے والا وہ صرف علم نہ ہو بلکہ اس کی عملی تصویر۔ یعنی بچوں کو اگر آپ سکھاتے ہیں جو کچھ، ان کو ایسا ماحول فراہم کریں کہ بچے اس کے اوپر عمل بھی کریں اور اس نظام زندگی کے ساتھ عملی طور پر ہم آہنگ ہوتے چلے جائیں۔ آپ مسجد کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، مسجد کا مؤثر کردار بنایا جا سکتا ہے۔ مسجد جو ہے اس محلے کی سطح پر لوگ سارے اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، لوگوں کا فارغ وقت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہاں پہ آپ ترجمہ قرآن کی کلاسز شروع کر لیں، وہاں پہ آپ حدیث کی کلاسز شروع کر لیں، لوگوں کو مقاصد وحی سے ہم آہنگ کرنے والا جو نظام ہے وہ ان کو سکھائیں بھی اور اس نظام تعلیم کے ساتھ وابستہ بھی کریں۔ پھر اس کے علاوہ ویکینڈ سکول بنائے جا سکتے ہیں، یعنی آپ اگر لوگوں کی جو روٹین لائف ڈسٹرب نہ ہو، ان کو ایسے وقت میں ایسی سہولت دیں کہ لوگ اپنی جو روٹین لائف ہے اس روٹین لائف کو ڈسٹرب کیے بغیر وہ اس نظام تعلیم کا تصور بھی حاصل کریں
اور اپنے نظریے کی تبدیلی کا بھی بندوبست کریں، اپنی روحانی تسکین کا بندوبست بھی کریں، اور عملی زندگی کے لیے وہ سارے نکات اور وہ وحی کے مقاصد جان لیں جو ان کو پوری زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں۔ اگر وہ یہ نہیں جانتے اور اس طرح سے اگر وہ نہیں اپنے آپ کو دیکھیں، یہ تو اہل علم کا کام ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وحی کا علم دیا ہے وہ زیادہ ذمہ دار ہیں، علماء ہیں وہ، اور جو اساتذہ ہیں وہ اپنے وین کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے دین کے علم کی بنیاد پر، وحی کے مقاصد کی بنیاد پر، اگر بڑے بڑے ادارے نہیں قائم کیے جا سکتے، اگر ہم حکمران نہیں ہیں، اگر کوئی حکمران ہے تو وہ پورے ملک کے اندر ایک دم نافذ کر سکتا ہے۔ اصل میں جدید ادارے کو اسلامائز نہیں کیا جا سکتا، البتہ پوری انٹائرلی مقصدیت کے اعتبار سے تبدیل کیا جائے گا تو پھر اس کے اندر وہ روح پیدا ہوگی جو وحی کے مقاصد پوری کر سکتے۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہماری رہنمائی کرنے کا۔ تعلیمی اداروں کا کتنا بڑا کردار ہے انسان کی فکر کے ساتھ، اور جدید اداروں میں جو آج کل ہو رہا ہے، یا ان میں کس چیز کی ضرورت ہے، یا پھر تعلیمی ادارے کس نوعیت کے ہونے چاہیے، ان میں جو مقصد ہے وہ کیا ہونا چاہیے، ڈاکٹر صاحب ہماری رہنمائی کر رہے تھے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ملیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے جعفر طیار کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔